Ji, today's lesson is on Hazrat Musa. حضرت موسیٰ کی آیتیں پورے قرآن میں ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہیں، جگہ جگہ، اینڈ بہت سارے ڈفرینٹ اینگل سے وہ آیتیں بتائی گئی ہیں. سو ہمیں بہت سارے لیسنس ملتے ہیں حضرت موسیٰ کی لائف سے، اسٹارٹنگ فرام ہز چائلڈہڈ going on to when he grows up, the training that he receives, and then the message that he gives and what we are supposed to take from it and then follow in our lives as well. So again, میں اسی آیت پہ پہلے سٹارٹ کروں گی کہ اس میں ذکر ہے ہمارا. سو جب اللہ تعالیٰ 21:10 میں فرماتے ہیں کہ اس میں عقل کریں، کیا آپ عقل نہیں کریں گے، اس میں ذکر آپ کے بارے میں ہے. سو پورے قرآن میں ذکر ہمارے بارے میں ہے. تو جب حضرت موسیٰ کا بھی ذکر آتا ہے تو ہم نے ان کو ایز رول ماڈل لینا ہے، ان سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ان کی فالوئنگ میں what are we required to do. So the lessons that we receive from his ayat is the concept that we have to follow and develop in ourselves as well. And then again the next ayat is جو سورہ یوسف کی آخری آیت آتی ہے. السلام علیکم. کہ ان سٹوریز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انسٹرکشن دی ہے اینڈ دی اسٹوریز آر ٹو بی ریلیٹڈ ود. So we should be reading them again with reference, we are the context, with reference to ourselves. تو اس کو آپ اپنے سے ڈیٹیچ کر کے مت سمجھیے گا، اپنے اندر دیکھیے گا، بیکاز یہ ساری چیزیں فرعون بھی ہمارے اندر ہیں اور ہمیں موسیٰ کو اس طرح سے اویکن کرنا ہے اس کانسیپٹ کو اپنے اندر، تاکہ ہم اس فرعون کو جو ہماری ایگو ایشوز ہیں، جو ہماری ٹرانسگریشنز ہیں، ان کو پہلے ایڈریس کریں، ان کو دیکھیں، ان کا مقابلہ کر سکیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ. اور پھر جب انٹرنلی ہم کر لیں گے تو ایکسٹرنلی بھی ہمیں وہی کام کرنے ہیں ان دا سوسائٹی. جہاں پہ ہم دیکھیں ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں پہ جب ہم اپنے اندر وہ ایک بیلنس کریٹ کر لیں گے تو باہر بھی ہم یہی چیزیں ایگزیبٹ کریں گے. دس از اے ریکوائرمنٹ آف آر فیتھ. تو مسلمان ہونے کا، ایمان لانے کا، مومن ہونے کا تقاضا ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے پیسو وے آف بینگ. It is a very active role that we have to play in the society. So we are not just being peaceful. Yes, we are peaceful, but in a peaceful manner, we have to stand up for the right things and we have to do whatever we can in our capacity. جی، حضرت موسیٰ کی آیتوں کے لیے القصص دیکھ لیجیے، سورہ القصص، سورہ 28. اینڈ قصص means the narrations and also something that we relate to. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم 590 جی 590 کا جی تھوڑا سا پیچھے چلیے. تلکا آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں الکتاب کی جو کہ واضح ہیں، کلیئر. نتلو علیکا من نباء موسیٰ، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کی طرف موسیٰ کی انفارمیشن میں سے، موسیٰ کی سٹوری میں سے. وفرعون بالحق بقوم یؤمنون، اور فرعون کی نیوز میں سے حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. انا فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون اعلیٰ ہے زمین میں. He is high, elated, elevated in the earth. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور بنایا ہے اس کے لوگوں نے سیکشنز میں، سب کو فریگمنٹ کر دیتا ہے. جب ہمارے بھی دماغ کی ایگو ذرا زیادہ ہائی ہو جاتی ہے نا، تو وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمارے اندر ڈیوائڈ نہ ڈال دے. ڈیوائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمپتھی، کمپیشن اور جو لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کی جو ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے، اس کو وہ دبا دیتی ہے. بیکاز جب آپ اپنے ایگو ایشوز میں پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کو آگے انسان نہیں نظر آتے، آپ کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، اور آپ اسی کے اندر آپ لوگوں پہ پھر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اگریسو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں اور ایکسیسز کمٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہر چیز انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کو بیلنس میں رکھنا. اور موسیٰ کا جو لفظ ہے نا جی، ہر اللہ نے جو قرآن میں جو انبیاء، جیسا نوح کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہی سے نکلا ہے نوح.
So inspiration for the ark that he received. Musa comes from the word sawa. आगे भी हम पढ़ेंगे that he prays for the balanced, even way. So sawa means the proportioned way. तो आपके अंदर बैलेंस लाया जाता है जब आप हजरत मूसा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अल्लाह की आयतों पे अमल करते हैं, बिकॉज वो अहकाम लेकर आते हैं, द कमांडमेंट्स, द गवर्नेंस that he brings, the concept that is given in Quran, उस पे जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर एक राइट प्रोपोर्शन पैदा होता है, लिमिट्स एंड बाउंड्रीज सेट होती हैं जिसके साथ हमारी डिस्पोजिशन जो है वो एक बैलेंस के साथ आगे चलती है, और तभी फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम हर एक का एहसास कर सकें, सिर्फ अपना ही नहीं. बिकॉज फिरौन जब होता है, बिकॉज वो हाई एंड माइटी जब होता है, उसको पोजिशन एंड अथॉरिटी मिलती है, तो ही ओनली थिंक्स फॉर हिमसेल्फ, ही डज नॉट थिंक अबाउट अदर्स. So that is the difference. और वो समझता है कि he is the only one doing everything, और उसके बगैर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में आए जब आपको लगे कि आपके बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता, then remind yourself that you are not the Rab. Because फिरौन कहता है कि मेरे अलावा कौन रब है. रब is an attribute of Allah Ta'ala जो सस्टेन करते हैं, पालने वाले. तो जब आप समझ लें कि आप पालने वाले हैं किसी के भी, या सारे काम बनाने वाले आप ही हैं, तो आपको अपने आप को चेक करना है कि यू आर नॉट द वन. सो लेट गो एंड जस्ट डू योर बेस्ट. यू आर जस्ट एन एजेंट ऑन अर्थ. अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने माइंड को स्टेबल रखते हुए. when you are all over the place and doing something, it's not worth it. So when you are composed, collected, एंड आपके आसपास के लोग आपसे डर ना रहे हों और आपसे इनसिक्योर इस तरह से ना फील करें, तो फिर आप सही काम कर रहे हैं उसमें रहते हुए. बाकी काम अल्लाह बनाने वाले हैं, रिस्क अल्लाह ने देना, सारी चीज़ें अल्लाह ने करनी है. यू हैव टू स्टे विद इन दैट बाउंड्री of of keeping everything together. That is when you won't be divided into within also, because आप अंदर से डिवाइड हो जाते हैं, फिर आप अपनी गिल्ट को दबाने के लिए कुछ करते हैं, फिर आप, तो ये आपका एक लूप चलना शुरू हो जाता है जिसमें आप अपने रिग्रेट्स में, अपनी गिल्ट में, फिर अपने आप को नम करते हैं, फिर और एक्सेसिव चीज़ें करते हैं ताकि आप किसी तरह से सुकून में आ जाएं. फिर वो सारी लोगों जो अपनी आपकी डिज़ायर्स होती हैं उनको आप ज़्यादा एनहांस करने, आपको मटीरियल चीज़ें फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं कि कहीं से खुशी मिल जाए, इधर से खुशी मिल जाए, लेकिन खुशी अंदर से आती है. खुशी तब आती है जब आप अपने आप में बैलेंस रख सकें और आपके आसपास के लोग आपसे जुड़कर आपको वो ह्यूमन कनेक्शन के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं. सो ये सब चीज़ों को समझना अपने लिए भी ज़रूरी है, और फिर बाद में आपके आसपास जो लोग हैं उनमें भी पास ऑन, वो आपकी तरफ से पास ऑन हो जाएगा. वंस यू प्रैक्टिस विद इन योर सेल्फ, यू बिकम अ रोल मॉडल without you having to do anything, with just working on yourself. So फिरौन डिवाइड कर देता है, उसके लोग जो हैं आपको फ्रैगमेंट कर देते हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में डाल देते हैं. यस्तदइफु त्वाइफतम मिनहुम, ताकि कमजोर कर दे एक ग्रुप को उनमें से. यू सी, दिस इज व्हाट हैपेंस. आपकी पर्सनालिटी का एक एंगल जो है, इसीलिए आपकी जो है ना ईगो इश्यूज जब कहते हैं तो वो आपकी बहुत फ्रेजाइल ईगो हो जाती है कि कहीं से कोई मुझे गलत ना कह दे, तो ये, और उस पर आप फौरन ट्रिगर हो जाते हैं. तो ये तभी होता है कि आपके अंदर वो एक वीक एरिया बन जाता है, बिकॉज यू trying to be very big and you actually become very small in some area. So यही चीज़ आपको देखनी होती है कि ना ज़्यादा अपने आप को बड़ा बनाए हर एरिया में, और ना ही अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा फिर होने दें, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्लिप साइड ज़रूर हो रही होती है. इट इज़ बीइंग मिरर्ड इनवर्डली and it affects your personality as a whole. And externally also it happens कि फिरौन की जहाँ पे कोई भी, क्योंकि उसके अंदर भी ये कमज़ोरी होती है, वो बाहर भी अपने अराउंड पिक करता है, बुली करता है, क्रिटिसाइज करता है किसी कमज़ोर खत्ते को, और उसको फिर मार्जिनलाइज करता है. तो that's how he gets his power. So that we observe in the world as well. युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, ज़िबा करता है उनके बेटों को. तो बेटे मैंने एक्सप्लेन किया था इज योर इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन. जो आपकी ग्रोथ होती है इंटेलेक्चुअल, उसको वो कत्ल कर देता है.
تو ہم دیکھتے ہیں ٹریڈیشنلی بھی ہمارے کلچر میں بھی ایسی چیزیں ہیں، اور ہم ابھی آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ کی کوئی نئی سوچ آ رہی ہوتی ہے، نئی سوچ ہمیشہ فرق ہوتی ہے لیکن وہ پروگریسو ہوتی ہے، اس کو آپ نے گائیڈنس کے ساتھ چینلائز کرنا ہوتا ہے تاکہ برج کر سکیں، پرانی سوچ کو ٹرانسفر کر سکیں اور آگے پروگریشن کی طرف جا سکیں. لیکن لوگ پھر انسیکیور ہو جاتے ہیں بیکاز فرعون ٹائپ مینٹالٹی وہ نہیں سوچ سکتی کہ میرے کنٹرول یا اتھارٹی سے کوئی چیز باہر نکل جائے. تو یہ کوئی پیرنٹس بھی بن جاتے ہیں فرعون، کئی دفعہ گورنمنٹس بھی فرعون بن جاتی ہیں، کئی دفعہ ورک انوائرمنٹ میں بھی لوگ فرعون بہیو کرتے ہیں. تو جب بھی آپ نئی چیزوں پہ کو پروموٹ نہیں کرتے، انکریج نہیں کرتے اور آنے نہیں دیتے، فوراً یو نپ اٹ ان دا بڈ، دیٹ از وین یو نو دیٹ دس از اے فرعون ٹریٹ. کہ وہ ہر یوتھ کو، ہر یوتھفل چیز کو جس نے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا اور وہ اڈیپٹ نہیں کر سکیں گے، تو لیٹس جسٹ ہولڈ ایوری تھنگ بیک. سو دیٹ ڈزنٹ ورک فار اے لانگ ٹرم. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے ہیں ان کی عورتوں کو، میننگ ان کے ایموشنز کو. تو فیلنگز زندہ رہتی ہیں اور لیکن انٹلیکچوئل گروتھ ختم کر دی جاتی ہے. تو آپ پھر یہ سب سے بڑا عذاب ہے جس کو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو اندر سے فیلنگز تو اسی طرح کی اچھی حیات والی اسپرچولی الائیو فیلنگز آ رہی ہیں، لیکن اوپر سے قتل کیا جا رہا ہے آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ کو، which is supposed to actually provide a structure and provide protection to those feelings for expression and channelizing. وہ نہیں ملتا آپ کو. تو یہ it's a very very suppressing, suffocating environment to be in. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور بے شک وہ ہے فساد کرنے والوں میں سے. تو زمین میں فساد اس کو کہتے ہیں. The imbalance and the aggression, the too much of suppression of humanity. ان کی فیلنگس کو آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن ان کو کوئی جگہ آگے نہیں مل رہی ہے کہ وہ کس طرح سے سپورٹ لے کر آگے بڑھیں، اور انٹلیکٹ کو آپ بار بار قتل کر دیتے ہیں، نئی سوچ کو. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر استضعفوا فی الارض، جن کو کمزور بنایا گیا زمین میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بنا دیں ان کو لیڈرز. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنا دیں ان کو ایز انہیریٹرز، وارث بنا دیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ان کو اسٹیبلش کیا زمین میں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو. حامان از دا ریلیجس ونگ آف فرعون، کیونکہ وہ ریلیجن کو یوز کرتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. سو یہ فرعون کے دو الائز ہوتے ہیں، قارون اور حامان. قارون از اکنامکلی کنٹرول کرنا اور حامان از ریلیجسلی کنٹرول کرنا لوگوں کو ان کے بلیف سسٹم کے تھرو. اور جو ان کی فورسز ہیں، منہم ما کانوا یعذرون، ان کو ان چیزوں سے ہم پلیس کریں گے جن سے وہ اپنی کوشن لے رہے ہیں، اپنی احتیاط کر رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب یہ حضرت موسیٰ کو بھیجا جاتا ہے فرعون کے لیے. تو شروع سے ہی ان کی اس طرح سے پیدائش کے بعد ہی ان کے لیے ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، کہ آپ ان کی فیڈنگ کریں، ان کی نرسنگ کریں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر اگر خوف ہو ان کے بارے میں، بیکاز ایسی انوائرمنٹ ہے کہ پتہ نہیں ان کے لیے کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ's mother fears for him. So اللہ says کہ اگر خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر ڈال دیں ان کو، let him go in the flow. Flow is that course of sea اور just the flow of events میں ڈال دیجئے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہیں آپ خوف کھائیں نہ ہی پریشان ہوں. إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم لوٹا دیں گے اس کو آپ کی طرف. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ کہتے ہیں میں بنا دوں گا اس کو اپنے میسنجرز میں سے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ،
اور پھر جب فرعون کے لوگوں نے ان کو اٹھا لیا لیکونا لہم عدوا و حزنا، تو یہ بات ہو گئی ان کے لیے پریشانی کی، اور جب کہ وہ تھے لیکونوا لہم عدوا و حزنا، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے عدوً، یوزلی enemy کہا جاتا ہے، بیسیکلی اٹس دی اپوزیشن، کہ حضرت موسیٰ از گوئنگ ٹو بی ان اپوزیشن آف فرعون، اور ان کو پریشانی کا باعث بنیں گے۔ انا فرعون و حامانا، اور بے شک فرعون اور حامان و جنودہما کانوا خاطئین، اور جو ان کی فورسز ہیں وہ خطا کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی وائف نے، قرۃ عین لی ولک، کہ شاید یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی کمفرٹ بنے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، لا تقتلوہ، تو نہیں آپ اس کو قتل کریں، ڈونٹ سبڈیو ہم، ڈونٹ اوورویلم ہم۔ قتل ابھی آگے دیکھیں گے کہ قتال کا مطلب فائٹنگ ٹو اوورکم سم تھنگ ہوتا ہے، تو جب ذبح بھی کیا جاتا ہے انٹلیکٹ کو تو بیسیکلی اس کو دبا دینا مقصد ہوتا ہے، تو قتل بھی کرنا کسی کے اوپر آپ اوورویلم ہو جائیں، کسی کو اس طرح سے فلارش نہ کرنے دیں۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو لے لیں اولاد کے طور پر۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں تھا، they weren't aware about it۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، اور صبح ہوئی موسیٰ کی والدہ کی تو ان کے دل میں ایک ایمٹینس، ایک وائڈ پیدا ہوا۔ ان قادت لتبدی بھی، اور قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی، واضح کر دیتی دوسروں پر۔ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے ان کو اسٹرینتھ نہ دی ہوتی ان کے دل میں، لتکونا من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائیں ایمان والوں میں سے۔ So she stays firm in her heart, strengthened, and believes کہ جو اللہ نے promise کیا ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو otherwise she did feel that void in her heart about Hazrat Musa۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، اور کہا انہوں نے ان کی بہن کو، حضرت موسیٰ کی بہن کو، follow him، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، and watch him، ان کو دیکھیں like a stranger، دور سے نظر میں رکھے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور تاکہ ان کو پتہ نہ چل جائے آپ کے بارے میں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے حرام کر دیا ان پر کہ کسی اور کی فیڈنگ وہ لے سکیں۔ فقالت، تو پھر ان کی بہن نے کہا، هل أدلكم على أهل بیت، کیا میں آپ کو بتاؤں ایک لوگوں کے بارے میں، ایک گھر کے لوگوں کے بارے میں، یکفلونہ لکم، جو کفالت کریں گے اس کی آپ کے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ ہوں گے اس کے ساتھ سنسیئرلی اٹیچڈ۔ تو حضرت موسیٰ کو باقی ہر طرح کی فیڈنگ جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، بیکاز مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑھیں لیکن فیڈنگ ان کی والدہ سے ہی چلتی رہے۔ So there is a lot of depth in this whole thing کہ آپ کی جو فیڈنگ ہے پروفٹ کی، جو ان کو سسٹیننس مل رہی ہے وہ والدہ سے مل رہی ہے ڈائریکٹلی، وہ کسی اور کی نہیں جا رہی ہے، لیکن ان کو پلنا بڑھنا بھی فرعون کے سسٹم میں ہے۔ تو جس چیز کو آپ نے بڑے ہو کر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے یا جس کو آپ نے چیلنج کرنا ہوتا ہے، اس سسٹم کا آپ کو حصہ بننا پڑتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دے کہ آپ کی رزق جو ہے وہ اسی طرح سے دیتے رہتے ہیں، جو کہ صحیح پیور رزق آپ کو ملتا رہتا ہے، تاکہ آپ کے اندر جو چیز جاری ہے وہ آپ کے احساس کو کلاؤڈ نہ کر دے، آپ کے اندر جو ایموشنل سینسٹیوٹی ہے اور جو پیوریفیکیشن ہے وہ جاری رہے۔ So you stay on the right track, but at the same time you have to learn the ways of the Pharaoh system so that you can grow up and then challenge it.
ادروائز اگر آپ ایسے سسٹم میں گرو اپ کریں گے تو آپ وہی بنیں گے, اسی سسٹم کا حصہ بنیں گے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیزرن وین یو آر پارٹ آف دا سسٹم. لیکن جب آپ کی فیڈنگ کہیں سے آ رہی ہے جو اللہ نے ہیڈ ٹیکن کیئر آف, تو پھر آپ کی, اور فیڈنگ میننگ آپ کے ایکسپیرئنسز, آپ کی لرننگ, آپ کی جو بھی آپ یو آر ٹیکنگ ان ایز لیسنس, وہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. تو پھر آپ اندر سے جو ہے نا وہ رہتے ہیں, مومن رہتے ہیں, کنیکٹڈ ود اللہ تعالیٰ. باہر سے چاہے اس سسٹم کو آپ کو فالو بھی کرنا پڑے فار سم ٹائم, بٹ when the time is right you will stand up against it. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا, اور پھر ہم نے ان کو ریسٹور کر دیا ان کی والدہ کے ساتھ تاکہ ان کو ان کی آنکھوں کو کمفرٹ, ٹھنڈک مل جائے. ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق, اور وہ پریشان نہ ہوں اور انہیں علم ہو جائے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. جی, تو یہ ایک انیشل ہے, ہمارے لیے بھی انسٹرکشن ہے. کسی بھی وقت آپ کو پریشانی ہو رہی ہو, تھنگز آر ناٹ گوئنگ دا رائٹ وے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کس کے پاس سسٹم کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو, تو جسٹ ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ کے پلان سے باہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے, there is a reason for it, and Allah has of course authority over everything. We have to learn to navigate through it. ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے جو آیتیں, جو میسج ہے, اور یہ جو ہمیں جس طرح سے یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں, اپنے آپ کو اٹیچڈ رکھیں with the right source. So stay connected تاکہ آپ کو اپنی جو نرشمنٹ ہے وہ ملتی رہے قرآن سے, لائک مائنڈڈ لوگوں سے, اور آپ کی جو ایک تھوڑا سا ایک کتھارسس ہوتا رہے, تھوڑی تسلی ملتی رہے, اور دل کو ربط ملتا رہے, اسٹرینتھننگ ہوتی رہے ایمان کو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی طرف سے اپرچونٹی آئے گی, جب آپ کو کوئی کال آئے گی کچھ کرنے کو, جب آپ نے کچھ کھڑا ہونا ہوگا, when the time is right, وہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. بٹ اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اور پریشانی نہیں رکھیں, کیونکہ انشاءاللہ everything is as per Allah's plan. جی, next we go to Surah 20, آیت نمبر 38. اس کا پیج ہوگا جی 472. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 38. اسی انسیڈنٹ کو ایک اور جگہ ایکسپلین کیا گیا ہے with a little bit more detail, so we'll see that also. 472 جی, سورہ 20 آیت 38. اذ اوحینا الی امک ما یوحی, جب ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف جو وحی کی, انک ذفیہ فی التابوت, کہ آپ ڈال دیں تابوت میں, انکلوز کر دیں اس کو, فک ذفیہ فی الیم میں, اور پھر اس کو ڈال دیجئے یم میں, ان دا کورس ڈال دیجئے, لیٹ اٹ فلو. پل یلقہ الیم بالساحل, اور ڈال دے گی یہ فلو اس کو ساحل کے اوپر, پہنچا دے گی ٹو اے اسموتھ پلیس. یأخذہ عدو لی و عدو لہ, اس کو اخذ کرے گا جو اس کا دشمن ہے اور جو میرا دشمن ہے. تو اللہ کا بھی وہ دشمن ہے فرعون, because he does wrong, and again adu means doing something opposite, in the opposite direction, اور جو حضرت موسیٰ کا بھی دشمن ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور میں ڈال دوں گا اس کے لیے محبت اپنی طرف سے اس پر, تاکہ وہ اس کے لیے اتنا دشمنی فیل نہ کرے حضرت موسیٰ کے لیے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور اس کو میں کنسٹرکٹ کروں گا اپنی آنکھ کے نیچے, میننگ ساری جو ان کی بلڈنگ ہوگی, کیریکٹر بلڈنگ ہوگی, وہ اللہ کی آنکھ کے نیچے ہوگی. So under his supervision. So that is what Allah's whole plan is. اس تمشی اختکا فتقولو حل ادلکم, اور جب آگے آئیں چلتی ہوئی ان کی بہن, تو انہوں نے کہا کیا میں دکھاؤں آپ کو,
अला मन यकफुलुहु, उसके बारे में जो कफालत करेगा इनकी परवरिश करेगा. फरजानाका इला उम्मिका, and then we returned you towards your mother. कई तकर्रा ऐनुहा वला ताजन, ताकि उनकी आंखों को कंफर्ट मिल जाए और वो परेशान ना हो. वक़तलत नफ्सन फनज्जयनाका, और आपने कत्ल किया एक नफ्स को और हमने निजात दी आपको. मिनल गम में, किसी गम से, किसी परेशानी से. वफ़तन्नाका फुतूना, और हमने आपको टेस्ट किया बहुत सारे ट्रायल्स के साथ. फलबिस्ता सिनीना फी अहले मदियाना, और फिर तुम रहे मदियन के बीच, सिटी के लोगों के बीच में बहुत सालों तक. सुम्मा जिता अला कदरी या मूसा, फिर तुम आ गए कदर पर ए मूसा. तो ये पूरा एक प्रोसेस है हजरत मूसा का, विच ही हैज टू गो थ्रू, कि ये उनकी चाइल्ड बर्थ से लेकर उनको डिटैच किया गया, बट फिर भी उनको नरिशमेंट प्रोवाइड की गई, सही तरह की गाइडेंस दी गई. उसके बाद उन्होंने, अल्लाह ने उनको बताया कि तुमने कत्ल भी किया एक नफ्स को, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, उसको आपको डिलीवर किया, वो भी मेहरबानी अल्लाह ने की आप पर. और फिर आपको कुछ दिन के लिए शहर में रहना पड़ा, स्ट्राइविंग एंड लर्निंग एंड ट्रेनिंग टू बी व्हाट ही वाज मेंट टू बी. और अब आप कदर पर आए. कदर मीन्स द राइट मेजर, द राइट प्रोपोर्शन. सो एक मेच्योरिटी की लेवल, सेंसिबिलिटी की लेवल आती है जब आप तैयार हो जाते हैं. तो उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, बस तनातुका लिनफ्सी, और मैंने आपको बनाया है अपनी नफ्स के लिए. तो ये अल्लाह ने यहाँ पे कहा है, यहाँ पे अल्लाह ने अपनी नफ्स का जिक्र किया है. आई हैव मेड यू फॉर माई सेल्फ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी, वी गो बैक टू, जी, अल्लाह की नफ्स. अल्लाह ने बस यहाँ पे मेंशन किया है अल्लाह की नफ्स. सो अल्लाह की नफ्स इज, यू नो, ऑल द अस्मा दैट अल्लाह हैज, सारे अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं जो अल्लाह हमें दिखाते हैं हर चीज में अपना रिफ्लेक्शन. सूरह 28 आयत 14. जी, this will be page number 592. Surah 28 आयत 14. सो ये उनका बचपना है और अब हम उनकी जवानी की तरफ जाते हैं. वलम्मा बलगा अशुद्धहु, और जब वो पहुंचे अपनी शिद्दत को. जी, 14 नंबर. वस्तवा, अब ये इस्तवा इज अगेन बराबर किया, आपको इवन आउट किया. आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और हमने अता की उनको गवर्नेंस और विजडम और नॉलेज. व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इस तरह हम जजा देते हैं एहसन काम करने वालों को. व दखलल मदीनता अला हीने, और वो दाखिल हुए मदीना में, सिटी में, शहर में, उस वक़्त गफलतिन मिन अहलिहा, जब उसके लोग जो थे दे वर नॉट वाचिंग, गफलत में थे. फवजदा फीहा रजुलैनि यक्ततिलान, वहां उन्होंने पाया दो मर्दों को कि वो आपस में फाइट कर रहे थे. अगेन ये किताल का लफ्ज यहाँ पे आया, इंडिकेटिंग दैट दे वर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर. हाजा मिन शिआतिही, उसमें से एक जो था वो आपके सेक्ट में से था, आपके बिलीफ सिस्टम में से था. वह हाजा मिन अदुविही, और एक जो था वो आपकी ऑपोजिशन में से था. फस्तगासहुल लजी मिन शियातिही, तो फिर मदद मांगी उस बंदे ने जो कि आपकी साइड से था. अलल लजी मिन अदुविही, अगेंस्ट द पर्सन हु वाज इन द ऑपोजिशन. फवकर रहू मूसा फकदा अलैहि, और फिर हजरत मूसा ने फोर्सफुल हुए उसके ऊपर. इकरा इज कंपल्शन, शोइंग फोर्स अगेंस्ट समवन. तो उन्होंने फोर्स शो की और उसका एंड कर दिया, उसका जो भी काम था उसको. यहाँ पे किलिंग लिखा जाता है, बट बेसिकली जो मामला था वो तय कर दिया फोर्सफुली, वायलेंटली. एंड इंस्टेंटली ही रियलाइज्ड, ही सेड काला हाजा मिन अमल शैतान, ये शैतान का अमल है. तो किसी भी वक्त आप कोई भी चीज फोर्सफुली करते हैं
تو وہ شیطان کا عمل ہوتا ہے. تو ان کو ریئلائز ہو گیا انہو عدو مضل مبین، بے شک یہ شیطان جو ہے یہ واضح دشمن ہے جو بھٹکا دیتا ہے. And then he instantly prayed for forgiveness. کالا اے رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی نفس پر. حالانکہ انہوں نے اس کو کیا فورسفلی سبڈیو، لیکن انہوں نے کہا میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے، اے میرے رب فاغفر لی، میری مغفرت کر دیجئے. فغفر لہ، تو اللہ نے ان کو معاف کیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. کالا رب بما انعمت علیہ، پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ نے اے میرے رب مجھ پر نعمت کی ہے، فلن اکونا ظہیرا للمجرمین، تو میں نہیں ہوں گا سپورٹ کرنے والا کسی ایسے انسان کو جو آگے جرم کرتا ہے. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، تو پھر ان کی صبح ہوتی ہے مدینہ میں خوف کے ساتھ، بیکاز ناؤ ہی از افریڈ کہ انہوں نے ایک غلط کام کر لیا ہے. يَتَرَقَّبُ، and he is looking around in fear. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پھر وہ جس نے ان سے ہیلپ مانگی تھی پچھلے دن، يَسْتَصْرِخُهُ، he sought his help again، انہوں نے پھر سے مدد مانگی. کالا، انہوں نے کہا، کالا لہو موسیٰ انکا لغوی مبین، تو موسیٰ نے پھر کہا ان سے کہ آپ واقعی میں ایک واضح ایسے انسان ہیں جو کہ ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے ہیں. So you're always, arguing or looking for some reason to fight. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي، تو پھر انہوں نے جب ارادہ کیا کہ اس کو پکڑیں، بالذی ہوا عدو لہما، اس کو جو کہ ان کے دشمن میں سے تھا، تو اس بندے نے کہا کالا یا موسیٰ، اے موسیٰ، تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا آپ بھی مجھے قتل کریں گے اسی طرح جیسے آپ نے پہلے کیا تھا قتل پچھلے دن. سو میننگ کہ ایک دفعہ تو آپ نے کر دیا ان اگنورینس اور آپ نے معافی بھی مانگ لی. Now today again somebody is asking, the same person is asking you for help. اور جب آپ ایک اللہ سے کہہ چکے ہیں کہ اب میں یہ نہیں کروں گا، تو اگر آپ دوبارہ یہ کام کریں گے تو پھر تو یہ بہت غلط کام ہو جائے گا. اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں، ان تریدو الا ان تکونا جبارا فی الارض، کہ آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ بن جائیں جبر کرنے والے زمین میں. So it's not once, it's the second time if you're doing it. تو نبی کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو جبر کرنے والے بن جائیں گے. آپ اس طرح فورسفلی لوگوں کو روکنے والے نہیں بن سکتے ہیں، چاہے وہ اگینسٹ آپ کی سسٹم ہی کیوں نہ ہو، یہ ان کے اپوزیشن میں سے ہے، اس کو بھی آپ نے فورسفلی نہیں بند کرنا کسی کام سے. وما تريد ان تكون من المصلحین، اور نہیں آپ کا ارادہ کہ آپ ہو جائیں اصلاح کرنے والوں میں سے. کہ جب اصلاح کی جاتی ہے تو اچھے طریقے سے کی جاتی ہے، جبرن نہیں کی جاتی. سو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ فائٹنگ ہو رہی ہو، آرگیومنٹ ہو رہا ہو، اپوزیشن ہو رہی ہو، اس کو اچھی طرح سے بیٹھ کے آپ کو امیکیبل طریقے سے اس کو سنبھالنا چاہیے معاملے کو. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، پھر آتا ہے ایک آدمی دور سے مدینہ میں بھاگتا ہوا یا اسٹرائیو کرتا ہوا، صحیح کرتا ہوا، اور حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کالا یا موسیٰ ان الملاء یأتمرون بک، کہ جو یہاں کے چیفز ہیں وہ آرڈر کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کر دیں گے. They will punish you, they will subdue you. فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، پھر نکل جائے یہاں سے، بے شک میں آپ کو سنسیئر ایڈوائس دے رہا ہوں. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پھر وہ نکل جاتے ہیں وہاں سے خوف کے ساتھ، and in a state of fear, looking around if somebody will catch him. And he says, کالا رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے نجات دے دیجئے ان لوگوں سے جو ظلم کرنے والے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک انسیڈنٹ اگین ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ جب وہ اپنی میچورٹی کی شدت کو اپنی پیک پہ پہنچ جاتے ہیں یوتھ کی، when he is in his full strength، تب یہ ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے. تو اس وقت بھی
ایون تو ان کی انٹینشن صحیح ہوتی ہے کہ اپنی سائڈ کے لوگوں کو آپ نے سپورٹ کرنی ہے، لیکن وہ غلط طریقے سے نہیں کی جا سکتی، ناٹ ان اے فورسفل وے. آپ کو انسٹرکشن اینڈ دس از اگین، آپ کو حکمت دی گئی ہے، آپ کو علم دیا گیا ہے اس کے بعد بھی. تو یہ ہمارے لیے انبیاء کی ساری جو اسٹوریز ہیں نا، ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہمیں بھی جب کسی بھی اسٹیٹ میں ود وزڈم اینڈ نالج ود اس کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کو ہم نے ریئلائز کر کے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، فوراً معافی مانگیں، کریکشن کریں، اس کو ریورٹ کریں، توبہ کریں اور صحیح حل ڈھونڈیں کہ کس طرح سے آپ نے ناٹ یوزنگ دا فورسفل پاتھ بٹ اصلاح کا طریقہ ڈھونڈا. جی اب نیکسٹ سورہ 28 کی ہی آئی تھنک ویل کنٹینیو. 22 آیت 22. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ, and when he turned his face towards Madian, Kala, he said, Asa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil, کہ شاید میرے رب میری ہدایت کر دے towards a sawa. یہاں پہ لفظ آگے جس سے موسیٰ بھی نکلا ہے، تو he prays for a balanced way، کہ مجھے اتنی ایکسٹریم قسم کی پولرائزڈ سچویشن میں میں نہ آؤں، میں زیادہ اگریسو نہ ہوں. مجھے آپ ایون جب آپ کے اندر اسٹرینتھ ہو، جب آپ کے اندر ایمان کی اسٹرینتھ ہو اور صحیح بات نظر آ رہی ہو، تو آپ کے اندر ایک نیچرلی فورس آ جاتی ہے کہ یو وانٹ ٹو اینڈ سم تھنگ رانگ، بٹ اس کو بھی آپ نے ایک طریقے سے کرنا ہے. تو یہ انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے اسی طرح نہیں کرنا ٹٹ فور ٹیٹ کر کے. تو یہ تو فرعون کا طریقہ ہے، وہ ہر چیز کو قتل کر دیتا ہے. آپ نے قتل کے ساتھ نہیں کام لینا، قتال کے ساتھ نہیں لینا، اصلاح کرنی ہے. یہاں پہ وہ پرے کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں گائیڈنس کے لیے کہ مجھے ایون بیلنسڈ راستے کے لیے مجھے ہدایت دے دیجئے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. تو اب آگے سے جب وہ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جاتے ہیں ایک ایسی جگہ پر مدین میں. وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. تو وہ پاتے ہیں وہاں پر ایک امت، ایسے لوگ ان کو ملتے ہیں انسانوں میں سے جو کہ واٹرنگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. واٹرنگ میننگ پانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اگین سسٹیننس کے سینس میں آتی ہے، کوئی لائیولی ہوڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے. کالا ما خطبکما. تو سوری بیچ میں سے ایک لائن رہ گئی. وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ رَآتَيْنِ تَذُودَانِ. تو وہاں پہ ان کو ملتی ہیں ان کے علاوہ دو عورتیں which are holding back, so they are not able to water their flocks. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کالا ما خطبکما، کیا ہے، what is the matter with you. کالا تا لا نسکی حتی یصدر الرعاء. تو وہ کہتی ہیں ہم تب تک ان کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ باقی شیپرڈز جو ہیں وہ ان کو اپنا کام نہ کر لیں. سو میننگ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے رہنا پڑتا ہے، they have to hold themselves back تاکہ باقی سب اپنا کام کر لیں، تو پھر ان کو اپرچونٹیز بعد میں ملتی ہیں. سو وہ اس طرح سے کہتی ہیں. اور and they say the reason is وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہیں، سو ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آگے کریں، ہمیں ان کی جگہ آنا پڑتا ہے. بٹ دین وی ہیو ٹو ویٹ when others are done, then we are going to get our turn. And this is in case of livelihood, in case of watering. فَسَقَى لَهُمَا. تو ان کے لیے پھر انہوں نے پانی پلایا ان کے جو جانور تھے فلاکس کو. ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ, and then he turned back to the shade. ایک شیڈ کے نیچے آئے اور کہا، یہ دوسری دعا ہے ان کی. فقالا رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. اے میرے رب، آپ جو بھی نازل فرمائیں گے میری طرف خیر میں سے، میں اس کا فقیر ہوں. So I am in need of any good that you send down to me. So there is a lesson in this whole incident. کہ ایک تو انہوں نے ان کی مدد کی وداؤٹ آسکنگ فار اینی تھنگ ان ریٹرن، اور اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اب جو خیر آپ میری طرف بھیجنا چاہتے ہیں میں اس کا فقیر ہوں. تو ہمیں بھی جب زندگی میں کوئی ایسی سچویشنز آتی ہیں تو ایک تو آپ نے مدد کر لی لوگوں کی، اور دوسرا آپ اپنی طرف سے ایفرٹ کر لیجئے. ہی از آلسو لوکنگ فار این ایون پاتھ فار ہمسیلف آف گائیڈنس. تو وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے کوئی کام کیا ہے تو جو خیر ہے اس میں سے
مجھے آپ بھیج دیجیے. وہ اللہ سے مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں. فجاءتہ احداہما, تو آتی ہے ان کے پاس ان میں سے ایک خاتون, تمشی علی استحیاء, موونگ اباؤٹ. اب یہاں پہ بیشفلی لکھا ہوتا ہے حیا کے لیے, اس کا حیا کا مطلب alive بھی ہوتا ہے, meaning spiritually alive person. So she is moving about with life, spiritual life. قالت, she says, اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ, میرے والد آپ کو دعوت دیتے ہیں, لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا, تاکہ آپ کو ریوارڈ دے سکیں, کوئی اجرت, کوئی ریٹرن میں آپ کو دے سکیں, کیونکہ آپ نے جو پانی پلایا ہمارے لیے. فَلَمَّا جَاءَهُ, پھر جب وہ گئے ان کے پاس, وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ, and he narrated the story to him, قَالَ لَا تَخَفْ, تو he said کہ آپ خوف نہ کھائیں. انہوں نے ان کو سمجھایا کہ you don't need to fear here. نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, you have been delivered from those who do wrong. تو اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ, تو ان میں سے جو تھی ایک, انہوں نے کہا اے ہمارے والد, ان کو آپ اجرت پہ رکھ لیں, ان کو امپلوائے کر لیجئے, ویجز پر رکھ لیں. انا خیر من استاجرت, بے شک the one best to be employed is القوی الامین, the one with strength and the one who is honest. یہاں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے امپلائمنٹ کی, کہ جب بھی آپ نے کسی کو امپلائمنٹ دینی ہو تو اس کام کے لیے آپ نے دیکھنا ہے از ہی کیپیبل ٹو ڈو دیٹ ورک. القوی, تو یوزلی ہم کہتے ہیں نا صادق اور امین. صادق اور امین مین دا سیم. صادق also means سچا, امین also means trustworthy. So they're actually synonymous almost. کہ وہ ایسا انسان جس کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو ایکچولی وہ ادھر سے آیا ہے, جو کہ ہم ہسٹری سے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کوالٹی کو دیکھ کر ان کو سب نے اپریشیٹ کیا کہ وہ سچ بھی بولتے ہیں اور ٹرسٹ بھی ان کو دیا جائے تو وہ ہمیشہ ایمانت داری کے ساتھ اس کو نبھاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو قرآن میں انسٹرکشن ہے کسی کو بھی اپنا نوکری پہ رکھنے کی یا امپلائمنٹ دینے کی, کہ اس انسان کی وہ کیپیسٹی ہونا ضروری ہے. آپ کوئی کمزور انسان مت رکھیے کسی کام کے لیے, تاکہ آپ بار بار پھر اس سے ناخوش ہوں گے اور وہ بھی پورا نہیں کر سکے گا. تو anywhere in the society where you see the work is not being done is because incapable people have been employed to do that. So it is our, یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے کہ ایک تو وہ کیپیبل ہو اس کام کے, دوسرا ٹرسٹ ورتھی. سو ایماندار ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ کام نہیں ہو سکے گا. قال انی اريد ان انکحک اختی احدی ابنتین, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں نکاح کروں آپ کا اپنی ایک بیٹی کے ساتھ. ہاتین, out of one of these, الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج, on this condition that you will, اور میں آپ کو یہ ان ریٹرن دوں گا کہ آپ 8 سالوں کے لیے میرے ساتھ کام کریں گے. اب یہاں پہ 8 سالوں کی جگہ 8 حجج استعمال ہوا ہے, 8 حج. So this is a spiritual striving. So it's not just 8 years of work, it is 8 years of spiritual work. تو 8 حجوں تک ان کی وہ ٹریننگ ہونی ہے, and that is what he is going to be going through. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اور اگر آپ اس کو پورا کریں 10 سال تک تو پھر یہ آپ کی طرف سے, that's extra grace period. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, اور نہیں ہے میرا ارادہ کہ میں آپ کے اوپر کوئی تکلیف ڈالوں. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, and indeed you will find me, God willing, اگر اللہ نے چاہا, صالحین میں سے. تو وہ جو امپلائر بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایک بائنڈ کر رہے ہیں کہ میں بھی انشاءاللہ اپنے آپ کی اصلاح کرتا رہوں گا اوور ٹائم. تو اپنے آپ کو بھی ایک لیڈر اور an employer has to take that position that he is going to correct himself as well, as and when the person who is employed he improves and in his work or grows, تو آپ بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اصلاح کریں گے. یہ ہو جاتا ہے آپ کا
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो उसको यहाँ पे बनाया गया है। काला ज़ालिका बैनी व बैना का, ये है मेरे दरमियान और आपके दरमियान द अग्रीमेंट। अयमल अजलैने कदैतो फला उद्वाना अलैया, और इन दोनों टर्म्स में से जो भी आप फुलफिल करेंगे, लेट देयर बी नथिंग अगेंस्ट मी, नो इल विल टू मी। वल्लाहु अला मा नकूलु वकील, और अल्लाह है इस बात पर जो हमने की है एज अ विटनेस, एज अ वकील टू अस। तो ये पूरा एक आपको कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया गया है एम्प्लॉयमेंट का, कि किस तरह से हमें प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए इन दिस केस। जी, अब नेक्स्ट आई जस्ट चेक द टाइम, बिकॉज फिर जो ट्रेनिंग है उनकी वो पूरी होती है। आई थिंक टाइम अभी हो गया है, मैं थोड़ा सा आपको उसका व्यू दे देती हूँ, ओवरव्यू। सूरह कहफ में जो हम पढ़ते हैं, सो वो उनकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि किस तरह से अब वो जाएंगे और उनको जो मछली को फॉलो करना होता है। मछली कुरान में एज एन अपॉर्चुनिटी बताई गई है कि किसी अपॉर्चुनिटी को आपने फॉलो करना है। विल जस्ट रीड मे बी अ फ्यू आयत। सूरह 18 आयत 60 देख लीजिए। सूरह 18 आयत 60, पेज नंबर 447 446। इधर भी हमने अपने आप को इस पोजीशन में डालना है कि हम सीख रहे हैं ये सारा प्रोसेस, क्योंकि ट्रेनिंग हमने भी लेनी है हजरत मूसा की इत्तिबा में, बिकॉज वी हैव टू फॉलो एवरीथिंग दैट आवर अंबिया ब्रिंग टू अस फ्रॉम द कुरान। जी, पेज 446। जी, सो सूरह 18 आयत 60। व इस काला मूसा लिफताहु, जब कहा मूसा ने अपने यंग अटेंडेंट से, यंग अटेंडेंट इज एनीवन हु इज लर्निंग हजरत मूसा's ways, तो उनसे उन्होंने कहा ला अब्राहु हत्ता अबलुगा मजमा, कि मैं नहीं छोड़ूंगा, गिव अप करूंगा उस वक्त तक जब तक मैं पहुंच ना जाऊं उस जंक्शन पे। मजमा जो जमुआ है, जॉइंट, उसके ऊपर जंक्शन पे। अल बहरैन औ अमदिया हुकुबा, बहर कोर्सेज। तो कौन से दो कोर्सेज हैं जिसके जंक्शन पे मिलते हैं? स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है जी। तो हमेशा हमारे पास जब भी कोई हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, विच वे टू गो फॉरवर्ड, देयर इज वन विच इज गोइंग टू लीड अस टू द वर्ल्डली मैटर्स, एंड द अदर वन विच इज गोइंग टू टेक अस टू द स्पिरिचुअली एलिवेटेड सिचुएशन। तो वहीं पे आपको गाइडेंस की जरूरत होती है कि अब यहाँ पे हम कौन सा पाथ, एक तो इमीडिएट गेन आ गया जो लोग कर रहे हैं उसको कर लें, लेकिन एक स्पिरिचुअल गेन होगा कि जो आपने समझा होता है आपकी नफ्स के लिए, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए आपको वो चॉइस करनी होती है। तो ये उस जंक्शन की बात हो रही है। तो वो कहते हैं मैं नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं वहां ना पहुंच जाऊं इन द कोर्स ऑफ माई लाइफ, या फिर आई विल कंटिन्यू years and years in travel। जब आप स्पिरिचुअल पाथ को चूज करते हैं, यू इमीडिएटली गो थ्रू अ जंप। वो आपके अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आ जाती है, और वो उसके बाद आपकी जो है ना वो दुनिया आपके अराउंड बदल जाती है, बिकॉज यू हैव चोजन द स्पिरिचुअल पाथ ओवर द वर्ल्डली पाथ। तो इसमें अल्लाह ताला आपको एक शिफ्ट देते हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटीज सारी हमारे अराउंड होती हैं, हमने चॉइसेस करनी होती हैं। क्योंकि अगर हमने स्पिरिचुअल एलिवेशन का पाथ लिया तो हमारी फिर जो आगे की जो है ना दुनिया, उसके अराउंड हमें उसी किस्म की अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस और लोग और सपोर्ट मिलेगी जो हमें स्पिरिचुअल पाथ को हमें स्ट्रेंथन करेगी। और आप वर्ल्डली में जाएंगे तो फिर वो उसकी तरफ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अदरवाइज आप चक्कर लगाते रहेंगे, आप एलिवेट नहीं होंगे, आप दुनिया में ही घूमते रहेंगे, आप ग्राउंडेड ही रहेंगे, जमीन के साथ ही जुड़े रहेंगे, और आप उसी के लूप के अंदर खुशियां ढूंढते रहेंगे कि इसको ले लो तो मिल जाएगा, इसको ले ले, ये कर ले, यूं कर ले अपने आप को खुश रखने के लिए, बट सुकून, दिल का सुकून आपको नहीं मिलेगा। तो ये
सोचना समझना जरूरी होता है। फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा, जब वो पहुंचे उस जंक्शन पर उनके दरमियान जो दोनों कोर्सेस के दरमियान में है, नसीयहु ताहुमा, दे फॉरगॉट द फिश, तो वो भूल गई उनको वो अपॉर्चुनिटी, दे डिडंट स्पॉट इट। तो ये भी होता है कि आपको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी भेजी होती है टू टेक अ डिफरेंट कोर्स, but you forget कि okay, this was the opportunity, you get enamored by the world and you kind of carry on with the other path. फत्तखज़ सबीलहु फिल बहर सरबा, क्योंकि उसने अखज़ किया अपना रास्ता बहर में, like a tunnel, like a mirage, it slips away in a different direction. So you have to be really vigilant. जो तहज्जुद है ना जी, तहज्जुद का मायने विजिलेंस होता है। तहज्जुद पढ़ने का मकसद ये होता है टू शार्पन योर रिफ्लेक्सेस, ताकि आप इमीडिएटली स्पॉट कर सकें एट द टाइम ऑफ डॉन, बिफोर डॉन, कि जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आपकी अवेकनिंग के टाइम पे आती है, आपको अल्लाह देते हैं, तो आप स्पॉट करें, उसको ग्रैब करें एंड स्विच योर पाथ। फलम्मा जावजा, फिर जब वो आगे निकल गए, काला ले फताहू, तो हजरत मूसा ने अपने अटेंडेंट से पूछा, आतिना गदा आना, कि लाएं फिर हमारा नाश्ता, लकद लकीना मिन सफारिना हाजा नसबा, बेशक मुझे बहुत सफर के अंदर थकन महसूस हो रही है। काला, देन अटेंडेंट रिप्लाइड, अरा आइता इज अवैना इला सखराते, क्या आपने देखा था क्या हुआ जब हमने उस चट्टान का सहारा लिया, इन्नी नसीतुल हूता, तो हमें भूल गया उस मछली के बारे में, वी फॉरगॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू स्विच आवर पाथ, that fish is the opportunity. वमा अंसानीहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरहु, और नहीं हमें भुलाया किसी और ने सिवाय शैतान के कि हम उसका जिक्र, कि मैं उसका जिक्र करता आपके साथ। वत्तखज़ा सबीलहु फिल बहर अजबा, उसने अखज़ किया अपना रास्ता समंदर में in an amazing marvelous way. काला, हजरत मूसा ने कहा, ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, ये है जिसको हमने ढूंढना था, उसी का तो हम पीछा कर रहे थे, उसी को तो ढूंढना था। पर तद्दा अला असारिहिमा कससा, तो फिर लौटो वापस, हम उसके इम्प्रेशंस के ऊपर वापस जाएंगे टू फॉलो एंड फाइंड इट, टू रिलेट टू इट। फबजदा अब्दम मिन इबादिना, तो फिर पाया हमने उन्होंने पाया हमारे सर्वेंट्स में से एक सर्वेंट, अल्लाह के बंदों में से फिर एक बंदा उनको मिलता है। नाउ दैट इज how you are guided to find someone who's going to take you forward. आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने अता की उसको हमारी रहमत में से, हमारे पास से। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उनको इल्म दिया हमारे इल्म में से। काला लहू मूसा, तो मूसा ने कहा उनसे, हल अत्तबिउका, क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ, अला अन तुअल्लिमाने, कि आप मुझे इल्म सिखाएं, मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, उसमें से जो आपके पास रुश्द में से इल्म है। रुश्द इज अ मैच्योर knowledge, mature thought process, balanced and sensible. So it includes sensibility, it includes wisdom, it includes a mature thought process. तो अब हजरत मूसा उस मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। वो उनसे कहते हैं, काला इन्नका लन तस्ततिआ मइया सबरा, तो जो अल्लाह के बंदे हैं, किसी का नाम नहीं आया यहाँ पर, so we can't take that any name also. उन्होंने कहा, आप नहीं इस्तात रखेंगे मेरे साथ सब्र करने की इस मामले में। वकैफा तस्बिरी, और कैसे आप सब्र करेंगे, अला मालम तुहित बिही खुबरा, इस बात पर जिसको आपने अभी तक, जिसका अहाता नहीं किया आपकी इंफॉर्मेशन ने। तो सब्र भी तभी आता है जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस कर ली होती है। जब तक आपने नहीं एक्सपीरियंस की होती, आप उसके बारे में सब्र नहीं कर सकते हैं। तो जब सब्र अल्लाह ताला ने आपका बढ़ाना होता है, तो थ्रू एक्सपीरियंस बढ़ाया जाता है। सो हज़रत मूसा सेज, काला सताजिदुनी इंशा अल्लाह, इंडीड आप पाएंगे मुझे अगर अल्लाह ने चाहा, साबिरन वला आसी लका अमरन, सब्र करने वालों में से
اور میں نہیں ہوں گا نافرمان آپ کے کسی آرڈر کا، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کالا فَأَنِ اتَّبَعْتَنِی، تو پھر تم اتباع کرو میری، فالو می، فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَیْءٍ، نہیں کوئی سوال پوچھنا کسی چیز کے بارے میں مجھ سے، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَکَ مِنْہُ ذِکْرًا، حتیٰ کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں۔ تو یہاں تک ہم آج کا لیسن اینڈ کر لیتے ہیں، پھر کیونکہ آگے زیادہ ڈیٹیل آ جائے گی، تو انشاءاللہ we'll continue this in the next class. Thank you.